تھاٹ پرووکنگ اور کنسٹرکٹیو ڈیبیٹس آپ لوگوں نے کی. بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. بہت نئی چیزیں ہمیں آپ کی ڈیبیٹ سے سیکھنے کو ملی. تو چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے اس لیے میں کرکس میں جو ہسٹوریکل فیکٹس اینڈ فگرس ہیں ہماری جی بی کے، پرٹیکولرلی ہماری جو اسٹریٹجک ہسٹری ہے اس خطے کی، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا. اس کے لیے بیٹا سلائڈ نیکسٹ کر لیں. نو نیکسٹ 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 نیکسٹ. یس. So our topic was freedom. What is freedom? First of all, let me clear. Of course, we are enjoying freedom, but we are not enjoying liberty. ٹھیک ہے بیٹا، فریڈم اور لبرٹی میں ذرا آپ فرق کریں. ہم فریڈم انجوائے کر رہے ہیں ایکسپٹ پولیٹیکل فریڈم کے، باقی ہم فریڈم انجوائے کر رہے ہیں، لیکن لبرٹی میں کچھ فقدان ہے. اس تصویر کو آپ ذرا غور کریں. یہ پرنسلی اسٹیٹ آف کشمیر کی خواتین ہیں. ان کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مہاراجا ہے یا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بندہ کس طرح ڈنڈا لے کے کھڑا ہو کے ان سے کام کروا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ بیٹا. نیکسٹ. یس. اچھا، کچھ ہمارے سامعین کا، رائٹرز کا، ایون آپ جیسے بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ تو کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی. تھکے ہارے کچھ سکھ تھے ان کو بھگایا گیا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ کوئی تھکے ہارے سکھ نہیں تھے. یہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، ان جنگوں میں برٹین کو ریپریزنٹ کیا تھا، ان کو وکٹری دلائی تھی، یہ وہی فوجی تھے جو آپ کے بزرگوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. پلس ہمیں اپنی ہسٹری کا اتنا پتہ نہیں ہے انفارچونیٹلی، تو کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ 14 منتھس 15 منتھس کس طرح یہ لوگ لڑتے رہے. اس وقت کوئی فیسلٹی بھی نہیں تھی، روڈ فیسلٹی، پلس ہمیں کوئی اسسٹنس بھی نہیں مل رہی تھی کسی سائڈ سے. دیکھیں ہمیں آزادی اس طرح ملی. یہ آپ کی آزاد سکاؤٹس یا جی بی سکاؤٹس کے جوان ہیں. ٹھیک ہے، یہ جنگ بھی لڑتے تھے، ہنٹنگ بھی کرتے تھے، جس سے یہ اپنی جو ڈائٹ یا میلز ہیں ان کو یہ پورا کرتے تھے. ٹھیک ہے. نیکسٹ بیٹا. یس. واٹ از دس؟ اس کے بارے میں مجھے بتائیں. یہ دو اشخاص کون ہیں؟ ریس یور ہینڈ. یس. Who was Gansara Singh? The leader of Dogra. No, beta, he was the then last governor of Gilgit Baltistan, Gansara Singh. ٹھیک ہے. تو خیر بیٹا دیکھیں جو ہماری ہسٹری ہے یہ دوسرے سب کانٹیننٹ ریجن کی ہسٹری سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. فرسٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریفرنس ہماری پرٹیکولرلی جو مارشل ہسٹری ہے اس خطے کی، مارشل ہسٹری سمجھ رہے ہیں، جنگی ہسٹری، اسٹریٹجک ہسٹری، اس کا فرسٹ ریفرنس آپ کو مہابھارت سے ملتا ہے. مہابھارت یا مہابھارتا کب لکھی گئی؟ وٹ از مہابھارت؟ یس جی. It is a collection of epic poems, mythical poems in Hinduism. ٹھیک ہے. یہ 8th century BC میں لکھی گئی، 8 قبل مسیح میں. اس کے اندر آپ کے خطے کے بارے میں ذکر ملتا ہے، دردیسا، دادا، واٹ ایور. ٹھیک ہے. اور پرٹیکولرلی اس مہابھارت کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو ریجن ہے، اس ریجن کے جو لوگ ہیں they are far superior in stone warfare. ٹھیک ہے. یہ سٹون وارفیئر میں بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں. لائک وائز اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کو اسٹرانگ ریفرنس اگر آپ لوگ ایکسپلور کرنا چاہیں ہسٹری آف جی بی، تو میں کوٹ کر رہا ہوں، دیٹ از ہیروڈوٹس.
Who was Herodotus? Yes. No idea, sir. Of course he was a Greek. Particularly उसका profession क्या था? He was a scholar. What sort of scholar? Scholar आप नहीं. He was not a scholar. He was a philosopher. Yes. और तुक्का मारो. बेटा Constitutionalist भी था, sir. फादर ऑफ हिस्टोग्राफी, तारीख का जो बाप है, जिस तरह सियासियात का बाप है एरिस्टोटल है, ठीक है, इसी तरह तारीख का जो फादर है, ही इज नोन एज व्हाट? हेरोडोटस. ठीक है, हेरोडोटस की 11 से 12 बुक्स हैं. सर जा चुकी है. उसकी बुक 7 में आपको गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र मिलेगा. Yes, one another thing which is relevant to English students. What is gold digger? Yes, gold digger. It is a phrase idiom. Nowadays it is very famous. She is a gold digger. He is a gold digger. Yes. Yes, selfish, greedy, egoist. ठीक है, इसको gold digger कहते हैं. Have you heard the term gold digging ants? ठीक है, this gold digger term has been derived from gold digging ants. और हेरोडोटस अपनी बुक 7 में ये तस्करा करता है कि इस खित्ते में, जिसके वन साइड में कश्मीर है, दूसरे साइड में अफगानिस्तान, यहाँ एक कंट्री है, उसको ये दारदार कहता है. ठीक है, तो इनको कहता है ये दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, और प्लस इस इलाके का एक और फीचर वो बताता है हमें कि इस खित्ते में गोल्ड डिगिंग एंड्स पाई जाती है. सर साहिबान को पता होगा गोल्ड डिगिंग एंड्स, आप सर्च कर लें. मतलब यहाँ पे लोमड़ी की साइज की चींटियां पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस. कब इसने लिखा? 102 to 103 BC में इसने ये बुक लिखी. राइट, तो उसमें ये कहता है कि यहाँ पे गोल्ड डिगिंग एंड्स वो बड़ी डेंजरस होती हैं, लोमड़ी की साइज की होती हैं. सुबह ये जमीन से बाहर आती हैं, जो ही सूरज ढलने लगता है दोबारा ये सुराख बना के जमीन के अंदर घुस जाती हैं. इस प्रोसेस में सोना जो है सरफेस पे आ जाता है, और उस सोने को सिवाय इस खित्ते के जो धार्मिक या दारदार लोग हैं, इनके अलावा कोई पिक नहीं कर सकता. ठीक है, तो मीन्स अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस ये लोग सब कॉन्टिनेंट की जो दूसरी एथनिसिटीज हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक हो गया. उसके बाद क्विकली नेक्स्ट जो आपको रेफरेंस है जो मैं दे रहा हूं, जो आप पढ़ना चाहें, तो दैट इज मॉक्रो, हु आर बल्तीस. इट इज वन ऑफ द वंडरफुल बुक्स. लाइकवाइज नेक्स्ट इज जॉन बिटल, ट्राइब्स ऑफ हिंदू कुश. यू कैन कंसल्ट डॉक्टर लेटनर. ठीक है, तो ये सारे रेफरेंसेस आप आ जाएं. क्योंकि अभी टाइम कम है, 2 इवेंट्स और भी हैं, तो मैं चूंकि जंग आज़ादी मेरा टॉपिक है, उस पे मैं कुछ अल्फाज कहना चाहूंगा. तो बहरहाल बेटा, जब बरसगीर की अंग्रेजों की सल्तनत का सूरज जब बरसगीर से हमेशा के लिए गुरूब होने लगा या चराग शहरी का मंजर पेश करने लगा, उस वक्त पूरे बरसगीर में आजादी और जदोजहद की तहरीकें चलना शुरू हो गई. उनमें से एक तहरीक गिलगित बल्तिस्तान में भी शुरू हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग आजादी गिलगित बल्तिस्तान के लिए, बगावत गिलगित बल्तिस्तान के लिए. ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट ये बगावत गिलगित बल्तिस्तान है, एक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये जंग आजादी गिलगित बल्तिस्तान है. अब किस तरह कश्मीर या डोगरास ने इस रीजन को सब्जुगेट किया, तो इस पे मैं जरा आपको टच देना चाहूंगा. फर्स्टली, फॉल लाइज with us, not with the Dogra regime. During late Middle Ages, हमारे जो monarchs थे जीबी के, इनकी internal strife, इनके internal conflicts की वजह से डोगरास को, सिखों को ये मौका मिला कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने कदम गाड़ना शुरू किए इस खित्ते में. ठीक है,
اور ایونچولی کیا ہوتا ہے جب سکھ اور انگریزوں کی لڑائی شروع ہوتی ہے جس کو اینگلو سکھ وار کہا جاتا ہے اور اس جنگ میں سکھوں کو شکست ہو رہی ہوتی ہے. At that time کشمیر was an integral part of Sikh dynasty. ٹھیک ہے, سکھ امپائر کا یہ انٹیگرل پارٹ تھا جس کو خالصہ سرکار کہا جاتا ہے, خالصہ سرکار. ٹھیک ہے, رنجیت سنگھ کا آپ نے نام سنا ہو, رنجیت سنگھ. ٹھیک ہے, رنجیت سنگھ واز دی پریمیئر آف سکھ ڈینسٹی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سکھوں اور پختوں کے مابین جنگ ہوتی ہے کشمیر کو لے کے 1819 میں. کشمیر کے اوپر پٹھان اور سکھوں میں جنگ ہوتی ہے اور ایونچولی سکھ جیت جاتے ہیں. یوں کشمیر پنجاب کا یا سکھوں کا ایک انٹیگرل پارٹ بن گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, رنجیت سنگھ کی ڈیتھ کے بعد جب ان کا بیٹا اس کو سکسیڈ کرتا ہے ان کو, تو ان کے بعد انگریزوں اور سکھوں میں آلات کشیدہ ہو جاتے ہیں اور جنگ ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی اس جنگ میں جو کشمیر کا گورنر تھا, ایز آئی سیڈ کشمیر واز اے پروونس آف سکھ امپائر. تو یہاں کا جو گورنر تھا ہی واز گلاب سنگھ, مہاراجا گلاب سنگh. At that time he was not Maharaja, he was just Gulab Singh. He was the governor of Kashmir, which was a province of Sikh Empire. تو اس کے بعد بیٹا اس جنگ میں as we know گلاب سنگھ جو تھا he was a poor realist, ایک پور ریئلسٹ بندہ تھا. اس کو پتا تھا betraying partner bring great rewards, right? So he did that. اس نے سکھوں کو دھوکہ دیا, انگریزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا کیونکہ وہ خود بھی سکھ کا وارا. اس کا اس کو ریوارڈ ملا. ریوارڈ کے طور پہ جنگ میں انگریزوں کی جیت ہو گئی. اس کے بعد اس کو کشمیر, جموں اینڈ کشمیر, اس کو ایسے ایک سورن اسٹیٹ یا پرنسلی اسٹیٹ کے طور پہ اس کو گفٹ کیا گیا, یا اس نے خرید لیا 70 لاکھ کے عوض. کس سے؟ انگریزوں سے, اور وہ مہاراجا بن گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ جو ہینڈنگ ٹیکنگ تھی کشمیر اینڈ جموں کی, اس کو ٹریٹی آف امرتسر 1846 کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹا یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ گلگت کے اندر تب سیناریو کچھ ڈیفرنٹ تھا. جو ایپی سینٹر تھا دیٹ واز گلگت, وہ کولیپس ہو چکا تھا ڈیو ٹو انٹرنل رائیولریز بٹوین دی راجاس, لوکل راجاس. ان کی لڑنے کی وجہ سے گلگت کمزور ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ پریٹیکس ملا سکھوں کو. یہاں سے کچھ ڈیلیگیشن گئے لاہور, انہوں نے مدد طلب کی کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ اندر ظلم ہو رہا ہے. تو بہرحال وہاں سے سکھ آئے, ہم نے کچھ دعوت دی سکھوں کو, اور ہوتے ہوتے یہ سلسلہ اپ ٹو 1892 میں رکا جب ہماری آخری اینگلو برشو وار ہوئی. ٹھیک ہے, مینس جب سے سکھ آنا شروع ہو گئے تب سے خطہ گلگت بلتستان ان کے خلاف کھڑا رہا. ہم نے لیجیٹیمیسی نہیں. ٹھیک ہے, لیجیٹیمیسی ہی وہ چیز ہوتی ہے جو کسی سوان کو, سورینٹی کو ریسپانسبلٹی یا رائٹ بخشتی ہے کہ آپ سوان ہیں, آپ میرے اوپر رول کر سکتے ہیں. ہم نے لیجیٹیمیسی نہیں دی ڈوگراس کو. ٹھیک ہے, سلسلہ شروع ہوتا ہے سید امان علی شاہ سے, کرنل ہی واز جنرل آف ڈوگرا آرمی. ٹھیک ہے, اس کے بعد دین آپ کا زورور سنگھ, دین نتھے شاہ. ٹھیک ہے, تو یہ پورا ایک پروسیس چلا. ان شارٹ زورور سنگھ سے گنسار سنگھ تک ہم نے لیجیٹیمیسی نہیں. کوورسیولی انہوں نے ہمیں کیا کیا تھا, کنکر کیا تھا, ہم سے لگان لیتے تھے, پول ٹیکس کے لیوٹ اور جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروسیس ہوتا تھا. 1947 ہمیں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپورچونٹی ہمیں پرووائڈ کی اور ہم نے دوبارہ سے ہتھیار اٹھائے. ٹھیک ہے, اور ڈوگراس کو آلموسٹ 85% گلگت بلتستان سے ہم نے ایکسپیل کیا. ٹھیک ہے, تو چونکہ وقت کافی ہوا ہے, میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. یہ کوئی معمولی سا ایونٹ نہیں ہے بیٹا. یہ جو 1000 آپ کے 5000 آزاد سکاؤٹس with 500 کشمیر
6 انفینٹری کے جوانوں کے کل ملا کے 1000 لوگ لڑ رہے تھے ایرینا میں، ٹھیک ہے، باقی عوام ساتھ دے رہی تھی. یہ کوئی چھوٹا سا یا مائنر ایپیسوڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹریٹجک ہسٹری کا بہت بڑا ایپیسوڈ ہے. یہ جنگ بدر کا عکاس ہے، بے ہتھیار مگر جذبہ ایمانی سے سرشار، ٹھیک ہے. یہ ایک ریپیلکا ہے کس کا؟ بیٹل آف تھرموپیلی کا، ٹھیک ہے، جس میں just 300 Spartans stood against the mighty Persian Empire. ہمارے ان بزرگوں کی مثال بھی وہی تھی، ٹھیک ہے. یہ بے شک تعداد میں کم تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ہنٹنگ کر کے ساتھ پھر جنگ بھی کر رہے ہیں. خود سے 30 گنا بڑے دشمن کو انہوں نے لوہے کے چنے چبوائے، ٹھیک ہے. تو بہرحال چونکہ ٹاپک آپ لوگوں کا آزادی ہے تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ اور فروٹفل سیشن رہا، چاہے اگینسٹ میں ہو یا اس کے فیور میں ہو. دلائل سب نے اچھے دیے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فریڈم کیا ہوتی ہے یا فریڈم کی اقسام کیا ہوتی ہے. جو ہم پولیٹیکل سائنس یا IR میں جو ہم پڑھتے ہیں فریڈم، ایسے ہم سرٹین فریڈم انجوائے کر رہے ہیں بٹ وی ہیو لبرٹی ایشوز، ٹھیک ہے، لبرٹی ایشوز ہیں. تو اب فریڈم کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن ان میں سے 2 اقسام بڑی امپورٹنٹ. The very first is فطرتی آزادی and the second one is what? Political آزادی، سیاسی آزادی. پولیٹیکل فریڈم ہے نیچرل فریڈم. بیفور 1 نومبر 1947 تو انٹائر سب کنٹیننٹ جو تھا یہ کولونائزیشن کا شکار تھا، لیکن ہم ڈوئل کولونائزیشن کا شکار تھے. ہمارے جی بی میں ڈوئل کولونائزیشن تھی، سکھ بھی مسلط تھے، انگریز بھی مسلط تھے، اس لیے ہم ڈوئل کولونائزیشن کے انڈر زندگی گزر کر رہے تھے، بسر کر رہے تھے، گزر بسر. تو مینس اس دور میں ہمیں ایون فطرتی آزادی بھی حاصل نہیں تھی. جو کہ ایک تصویر آپ نے دیکھا لائک وائز کئی سپیکرز نے کوٹ کیا کہ آپ سنت ابراہیم آج ایزیلی وداؤٹ کسی کے روک ٹوک کے آپ انجام دے سکتے ہیں. ایک مشہور واقعہ ہے، بونجی میں ایک بیل ذبح ہوتا ہے، مطلب اس کا چمڑا ملتا ہے، اس کی سزا میں میرے پیٹرنل گرینڈ فادر کو 14 سال کی سزا ہوتی ہے سری نگر میں. This is what? Natural freedom. ٹھیک ہے. پولیٹیکل فریڈم کی جہاں تک بات ہے تو بے شک آج تک پولیٹیکل فریڈم میں ہمارے ساتھ ہم وہ اچیو نہیں کر سکے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی fault lies with us, not with the federation, not with any supra institution like United Nations. Fault lies with us. ٹھیک ہے. ہم اپنا کیس فائٹ ہی نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں ہم اپنا کیس ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، فائٹ نہیں کر سکتے، ریپریزنٹ نہیں کر سکتے ہم اپنے کیس کو. پلس پھر دیکھیں کراچی ایکارڈ ہوتا ہے، کراچی ایکارڈ میں جو ہینڈنگ ٹیکنگ ہوتی ہے جی بی کی بٹوین فیڈریشن آف پاکستان اینڈ AJK، اس میں 3 ریپریزنٹیٹیوز ہیں. The number first, غلام عباس، President of Muslim Council Jammu and Kashmir. The second participant was Mushtaq Ahmad Goramani, a federal minister of the Federation of Pakistan. And thirdly, last one was who? Muhammad Ibrahim Khan, the president of Azad Kashmir government. ٹھیک ہے. یہ تینوں کراچی ایکارڈ سائن کرتے ہیں جس میں ہینڈنگ ٹیکنگ ہوتی ہے اور جی بی کو وفاق کے اندر دیا جاتا ہے AJK کی ایڈمنسٹریشن یا سوسائٹی سے اٹھا کر کے. لیکن اس میں انفارچونیٹلی آپ کے 2 ریپریزنٹیٹیوز کے سگنیچرز ہیں، the Mir of Hunza and the Mir of Nana. ٹھیک ہے. ان دونوں کے سگنیچرز ہیں. اس کو بیس بنا کے یہ جو کراچی ایکارڈ ہے اس کو لیجٹیمیسی دی گئی. ہینس فور ہمارے حالات یہ ہیں. اب بیٹا بیسک ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک
ہم حق پہ ہیں, ہمیں حقوق ملنے چاہیے, آل دیٹ. لیکن اگر ہم تھوڑی جلد بازی کریں تو ذرا سوچیں وہ کشمیر میں جو سیکریفائس ہو رہی ہیں سٹل اس سینچری میں جینوسائیڈ کمٹ ہو رہا ہے, ان کا کیا ہوگا. بے شک ابھی دیکھیں ہمیں پولیٹیکل ریپریزنٹیشن ایسا ایسے پولیٹیکل فریڈم ہمیں حاصل نہیں, پولیٹیکل لیبرٹی ہے ود ان, ہم اپر ہاؤس لوور ہاؤس میں ہم خود کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتے, این ایف سی یا این ای سی یا سی سی آئی میں خود کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بے شک کچھ مشکلات ہمارے ساتھ بھی ہیں, لیکن ہم سے بھی زیادہ مشکلات, مشکلیں, تکلیفات کون فیس کر رہا ہے؟ کشمیر والے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہم تھوڑا بہتر اسی میں ہے کہ ہم کچھ اور صبر کا مظاہرہ کریں. میں بھی کوئی مطلب سلور لائننگ نظر آئے کہ جس سے یہ جو کشمیری ہیں ان کے خلاف جو جینوسائیڈ یا بروٹیلٹیز کمٹ ہوتی ہیں یہ ختم ہو جائیں, ان کو بھی سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ملے. اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال بیٹا آپ سب نے اچھی ڈیبیٹ کی, ماشاءاللہ انٹرسٹنگ, تو میں نے بڑا انجوائے کیا. Besides, I have compiled 2 books on history of Gilgit Baltistan. پلس آپ میں سے کسی کو کوئی لٹریچر بک چاہیے ریگارڈنگ گلگت بلتستان, اٹس مارشل ہسٹری یا اینتھروپولوجیکل ہسٹری کے حوالے سے, تو آپ آ کے آیا ڈپارٹمنٹ میں مجھ سے یہ لے سکتے ہیں. تھینک یو, ٹائم کافی ہو چکا.